اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسانی تاریخ کی سب سے تیز رفتار سواری کیا ہو سکتی ہے؟ گھوڑے، جہاز، موٹر سائیکلز، کار یا ایروپلین؟ لیکن آج سے 1400 سال قبل ایک ایسی بھی سواری موجود تھی جس کی رفتار بجلی کی مانند تھی۔ ایک بجلی جیسی تیز رفتار سواری کا نام براق تھا۔ وہ سواری جس پر بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج پر گئے۔ براق کی خصوصیات کیا تھی اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہونے لگے تو وہ بے لگام کیوں ہو گیا؟ کیا براق کو ماڈرن سائنسی علوم سے ایکسپلین کرنا ممکن ہے؟ یہ معراج تاریخ انسان کا ایک ایسا حیرت انگیز اور انوکھا واقعہ ہے جس کی تفصیلات پر انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اگر انبیاء کرام علیہ السلام کی تاریخ کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے برگزیدہ رسولوں اور نبیوں کے ہاتھوں سے مختلف معجزات ظاہر کیے۔ ہر نبی کو اپنے عہد زمانہ اور علاقے کے مطابق معجزات سے نوازا گیا تھا تاکہ ان کی امتوں پر حق واضح ہو جائے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت چونکہ جادو میں کمال رکھتی تھی، اس لیے خالق کائنات نے بھی اپنے نبی کو جادو کے ان کمالات کا توڑ کرنے کے لیے معجزات عطا کیے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا بڑا چرچا تھا، لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوڑ کے مریضوں، اندھوں، یہاں تک کہ مردوں کو بھی زندہ کر دینے کی قدرت سے فیضیاب تھے۔ جب خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے تو اللہ رب العزت کو معلوم تھا کہ امت محمدیہ چاند پر قدم رکھے گی اور ستاروں پر کمانیں ڈالے گی، لہٰذا اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو مکان و زمان یعنی ٹائم اینڈ سپیس کے اصولوں اور وسعتوں سے نکال کر اپنے قرب کا اعزاز بخشا جس کا گمان بھی عقل انسانی میں نہ آ سکتا تھا۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی معجزات ایک طرف اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ معراج ایک طرف، تمام معجزات مل کر بھی معجزہ معراج کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ واقعہ معراج ہجرت سے 1 یا 2 سال پہلے پیش آیا۔ اس وقت ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 52 سال تھی اور یہ 27ویں رجب کے شب کا واقعہ تھا۔ لہٰذا حضرت مالک بن ساسا سے مروی ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نیند اور بیداری کے درمیانی کیفیت میں تھا جب میرے پاس ایک فرشتہ آیا، اس نے میرا سینہ چیرا، پھر میرے دل کو نکال کر غسل دیا اور اسے دوبارہ اندر رکھ دیا۔ پھر ایک سواری لائی گئی جو خچر سے چھوٹی اور گوشت دراز سے بڑی تھی، اس کا رنگ سفید تھا، اسے براق کہا جاتا تھا، بس مجھے اس پر سوار کرایا گیا۔ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے تو براق سے نیچے اترے اور اس کی لگام کو اس ستون کے ساتھ باندھ دیا جس کے ساتھ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی سواریوں کی لگام باندھے رکھی تھی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں داخل ہو گئے۔ مسجد اقصیٰ میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پیدا ہونے والے تمام انبیاء کرام علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے اور تمام نبیوں کی امامت کی اور نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ براق پر سوار ہو کر آسمانی سفر پر روانہ ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے براق پر سوار ہو کر 7 آسمانوں کا سفر کیا جہاں کچھ انبیاء کرام علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات بھی ہوئی۔ پھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت و جہنم کے کچھ منظر دکھائے اور پھر آپ اس سفر میں کائنات کے آخری حد سے بھی باہر سدرۃ المنتہا تک پہنچے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوئے۔ امت محمدیہ کے لیے روزانہ 5 نمازیں فرض کی گئیں۔ شرک کے سوا تمام گناہوں کی معافی کا امکان بتایا گیا اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم فرمائی گئی۔ اس سفر کی واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام پر کچھ اس حالت میں پہنچے کہ روایات کے مطابق بھی آپ کے گھر کی کنڈی ہل رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے
ٹپک رہا تھا۔ معراج کے اس واقعے کو اللہ رب العزت نے انتہائی تفصیل کے ساتھ قرآن پاک کی سورہ اسراء میں یوں بیان کیا ہے۔ ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کروائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ معراج کے اس عظیم سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پر سوار ہوئے تھے اسے براق کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ براق کیا تھا؟ کیا یہ کوئی ایسی مخلوق تھی جو اس دنیا میں پائی جاتی ہے؟ علماء و مفسرین کے مطابق براق دراصل لفظ برق سے نکلا ہے۔ برق چمک کو کہتے ہیں، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے جو چیز پیش کی گئی وہ انتہائی سفید، چمکدار اور روشن تھی کہ اس کا نام براق پڑ گیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ براق کو اس لیے براق کہا جاتا ہے کہ وہ برق یعنی بجلی کی چمک کے مانند اس کی رفتار ہے۔ روایتوں کے مطابق براق خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، اور جہاں اس کی حد نگاہ پڑتی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ علماء کے ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہوا کہ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے براق کا ہی انتخاب کیوں کیا، جبکہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ بغیر کسی سواری کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کے تمام مراحل طے کروا دیتا۔ لہٰذا فتح الباری کے مصنف حافظ ابن حجر نے اس ضمن میں لکھا ہے کہ اس رات معراج کے سفر میں سواری کے چناؤ میں بڑی حکمت ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت اس بات پر بھی قادر تھا کہ اپنے نبی کے لیے زمین کو سکیڑ دے، لیکن اللہ رب العزت نے سواری کا انتظام اس لیے کیا تاکہ اللہ رب العزت کے رسول کو ان سے تو مانوسیت ہو، کیونکہ بادشاہ جب اپنے مقربین کو اپنے دربار میں بلاتا ہے تو اس کے لیے سواری روانہ کرتا ہے۔ کچھ علماء براق کو ایک جنتی جانور قرار دیتے ہیں جو خصوصاً معراج کی رات کو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے زمین پر آیا تھا۔ لہٰذا امام ترمذی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے براق کی لگام تھامی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر سوار ہونے کی دعوت دی تو براق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کانپ اٹھا اور بے لگام ہو گیا۔ لہٰذا جبرائیل امین علیہ السلام نے اسے کہا، ٹھہر جا، اللہ رب العزت کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی شخص اس سے پہلے تجھ پر سوار نہ ہوا۔ لہٰذا جب تاجدار کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے تو وہ فخر مسرت سے ناچنے لگا کہ آج اسے اس عظیم شخصیت کی سواری ہونے کا لازوال اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ براق کا چہرہ انسانی چہرے کی مانند اور انسان کی طرح سننے اور سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، لیکن قرون وسطی یعنی خصوصاً بنو امیہ اور بنو عباس کے دور حکومت کے مسلمان فنکاروں، شاعروں اور مصوروں نے جس طرح براق کی تصویر کشی کی ہے، اس کا کوئی ثبوت قرآن و سنت یا تاریخ کی کسی بھی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ ان پینٹنگز میں عام طور پر براق کو ایک ایسے موفوق الفکری گھوڑے کی مانند ہے جس کے سر کی جگہ ایک عورت کا چہرہ دکھایا جاتا ہے۔ ایسی کوئی دلیل اسلامی روایات سے تو نہیں ملتی، البتہ دوسرے مذاہب اور قوموں میں اس طرح کی دیویوں کی خیالی تصویر ملتی ہے، اور ممکن ہو کہ اجمی مسلمانوں نے انہی تصویروں سے متاثر ہو کر انہیں براق چپسا کر دیا ہو۔ جبکہ براق نر تھا یا مادہ، اس کے متعلق کوئی بھی مستند شواہد موجود نہیں ہے۔ واقعہ معراج اللہ رب العزت کا ایک معجزہ تھا، جس طرح سے ہر معجزے کو سمجھنا اور ثابت کرنا انسانی عقل کے لیے ممکن نہیں، اسی طرح سے معراج کے اس سفر کو سمجھنا انسانی ذہن کے لیے ناممکن ہے۔ لیکن جدید فزکس میں گزشتہ صدیوں میں ایسا نظریہ پیش کیا ہے جو قابل غور ہے۔ آئنسٹائن، جسے پچھلی صدی کا سب سے بڑا سائنٹسٹ مانا جاتا ہے، اس کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی جدید فزکس کی بنیاد ہے۔ آئنسٹائن نے اس تھیوری میں بتایا ہے کہ اس کائنات میں ٹائم تمام مقامات اور لوگوں کے لیے سٹیٹک نہیں ہے بلکہ مختلف ہوتے ہیں، اور یہ مقامات کے اعتبار سے بدل سکتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اس کائنات میں روشنی کی رفتار سے سفر کر پائے تو اس لیے وقت رک جاتا ہے۔ اس نے ایک مثال پیش کی ہے کہ اگر کوئی شخص ایک ایسی سواری میں سفر کر رہا ہو جس کی رفتار لائٹ کے برابر ہو تو اس کے لیے وقت تھم جائے گا، اور جب وہ شخص کئی سالوں بعد اس زمین پر واپس آئے گا تو یہاں کچھ ہی سیکنڈ گزرے ہوں گے۔ وقت کے اسی فرق کو فزکس میں ٹائم ڈائلیشن کہتے ہیں۔ اس سائنسی
ٹرم کو سمجھنا سفر معراج اور براق کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ براق کی رفتار بھی روشنی یعنی برق کی رفتار کے برابر تھی۔ اسی وجہ سے اس سواری کا نام براق تھا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس رفتار سے سفر معراج کرنے کے بعد واپس تشریف لائے تو وقت بالکل نہیں گزرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سالوں کا سفر چند لمحوں میں ہی طے کر لیا تھا، جسے آج 21ویں صدی کی سائنس ٹائم ڈائلیشن کی شکل میں تسلیم کرتی ہے۔ لیکن آج بھی انسان اسپیس ٹیکنالوجی میں اتنا آگے نہیں بڑھا کہ ہر سوال کا جواب سائنس کی بنیادوں پر دے سکے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص روشنی کی رفتار سے ٹریول کرتا ہے تو اس کا جسم ماس لیس ہو جاتا ہے اور انفینٹ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، جو بظاہر انسانوں کے لیے ناممکن ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات کے لیے نہیں، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لہٰذا اس رات اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو اس سفر کے لیے وہ عظیم قوت بخشی تھی۔ واقعہ معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دائمی معجزہ ہے، جس کی حقانیت اور سچائی نئی نئی سائنسی انکشافات کے ساتھ واضح ہوتی جائے گی۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا کہ پھیلائے ہوئے گوشائے دامن تجسس، سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجیے۔ خدا حافظ۔